آپ نے رحم نہیں کرنا؟ کیا اس ملک کے رہنے والے لوگوں سے بدلہ لینا ہے اس بات پہ کہ ایک شخص کی دشمنی، عمران خان کی دشمنی آپ کو اتنا آگے لے گئی ہے کہ آپ اس ملک کے لوگوں کو دلدل میں مہنگائی اور تباہی کی دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ یہ قابل افسوس بات ہے۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے کہ آپ کے سوچنے کا، آپ کے سمجھنے کا، آپ کے اس وقت اپنے آپ کو سدھارنے کا، ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کا۔ اور سائفر کی کہانی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ایف آئی آر یہ کہتی ہے کچھ اور۔ کمال کی بات ہے، آج تک شہباز شریف اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں، پیپلز پارٹی سمیت کہتے رہے انہوں نے ہمارے فارن سٹیٹ سے تعلقات خراب کرا دیے ہیں۔ لیکن آج ذرا ایف آئی آر کی لینگویج کو پڑھنا، آپ کے پاس موجود ہے، سب کے پاس۔ ایف آئی آر کے سیکنڈ پیج میں لکھا ہوا ہے انہوں نے فارن سٹیٹ کے حق کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، یعنی ان کو فائدہ دینے کے لیے کام کیا ہے۔ کمال کی بات ہے۔ 1.5 سال ہم نے الزام سہے کہ آپ نے ایک غیر ملکی سپر پاور کے مقابلے میں کیوں ریزسٹ کیا؟ کیونکہ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ آج کہتے ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے سائفر کے کنٹینٹس کو آف کیا، آن ایئر کیا۔ کمال ہے۔ ہمارے ملک کا جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے، ہی از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ کانسٹیٹیوشن کے مطابق آرٹیکل 1991 اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ مصطفیٰ امپیکس پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ 808 کے مطابق کمپیٹنٹ اتھارٹی از دی پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ، اور رولز آف بزنس رولز 55 کے مطابق یہ پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ گفتگو کرے فارن پالیسی کے اوپر۔ مجھے آج بتائیں، خدا نخواستہ آپ کے ملک کے اوپر تھریٹ ہو، آپ کے ملک کے اوپر ایکسٹرنل یا انٹرنل تھریٹ ہو، تو کیا پاکستان کا پرائم منسٹر اس کو، اس لفافے کو، اس بند چیز کو اور وہ پبلک کو انوالو ہی نہ کرے کہ جناب ہمارے اوپر تھریٹ ہے؟ اس نے کون سی وہ بات کی ہے جس پہ آپ آفیشل سیکریٹ ایکٹ لگاتے ہیں؟ وہ بات تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی ہوئی، وہ تو کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا۔ وہی بات تو شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں جی اس کے اندر دھمکی آمیز گفتگو ہے، ہم انڈیپینڈنٹ کمیشن اور انکوائری بنائیں گے۔ تو بناتے نا، لیکن چونکہ آپ سازش میں ملوث تھے، آپ کیسے بنا سکتے تھے؟ کیا اس وقت عمران خان ایف آئی اے کے ذریعے انویسٹیگیشن کرا کے نہیں ان کو بند کرا سکتا تھا؟ نہیں، اس لیے کہ اس پہ انڈیپینڈنٹ ہائی پاورڈ کمیشن کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا جنہوں نے معذرت کر لی۔ عمران خان نے الوی صاحب کے ذریعے، پریزیڈنٹ الوی صاحب نے بھیجا چیف جسٹس آف پاکستان کو، آپ اس میں کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن۔ اس میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اپنی لیٹر کے ذریعے بھیجا کہ آپ اس میں جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس لیے کہ یہ سازشی کردار جو اس میں ملوث ہیں ان کی ساری کی ساری ان کی انوالومنٹ سامنے آ سکے۔ جبکہ انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ امریکی ترجمان نے ایکسپٹ کیا کہ یہ 2 ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی پرائیویٹ گفتگو تھی جس کو اس نے کہا، تو بھائی اس سے کم تحقیقات تو کرا لیں۔ کیا آپ اپنے سبارڈینیٹ آفیسز کے لیے اس کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرو گے؟ لیکن افسوس کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا جب عراق پہ حملہ کرنا تھا، امریکہ نے ترکی کو کہا تھا کہ ہمیں اڈے دیں، اور اس کے بدلے میں اپروکسیمیٹلی $16 بلین کی آفر کی۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس اڈے بھی ہیں کویت کی صورت میں اور بہت ساری جگہوں پہ، ہمارے اڈے دینے نہ دینے سے فرق بھی کوئی نہیں پڑے گا، لیکن ہم تاریخ میں یہ نہیں یاد رکھانا چاہتے کہ ہم نے اپنے برادر اسلامی ملک کے اوپر حملے کرانے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کی۔ یہ تھے طیب اردگان کے الفاظ۔
क्या आज आप गुलामी का तौक अपने गले में डाल के ये साबित करना चाहते हैं इस साइफर के जरिए और इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए किस हद तक नीचे गिरेंगे? कब तक ये सिलसिला आपका चलेगा? हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी वक्त है इस केस को फौरी तौर पर यह खत्म करें, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं और वो कराएं थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जुडिशियल कमीशन बने जो इंडिपेंडेंट हो, जो तमाम तर दबाव से बालातर हो के इसकी इंक्वायरी करे। एफआईए का एक ऑफिशियल, उसने कमाल गलत हरकत की है। आपको मैं बता दूं, उसने जब फिजिकल रिमांड के लिए पेश किया जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर साइफर का वो लेटर जो आया उसका डायरी नंबर लिख दिया। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। ये जब पब्लिश होगा कोई भी शख्स उसकी एक्सेस कर लेगा तो इसमें उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ये तो इनकी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की। किस हद तक ये गैर जानबदारी से ये इन्वेस्टिगेट करेंगे? ये कर ही नहीं सकते हैं और इनका काम ही नहीं है। क्या आर्टिकल 248, आर्टिकल 90, आर्टिकल 91 जो एम्पावर करता है प्राइम मिनिस्टर को रूल्स ऑफ बिजनेस एंड द कैबिनेट को, वो फैसला करें कि 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसके ऊपर डिसाइड किया, तो क्या एफआईए का असिस्टेंट डायरेक्टर इसके ऊपर इंक्वायरी करेगा कि कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किस पे लगता है? यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लगता है। तो फिर मुझे फैसला करने में बताएं कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जब खतरा हो तो जब मुझे बताएं कि आपके पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ था, इंडिया ने किया था, उसके बदले में आपने किस तरीके से जवाब दिया? वो इमरान खान साहब के जमाने में जवाब मिला था। तो जब आपके ऊपर आपकी खुद मुख्तारी और सालबियत पे खतरा हो, इंटरनल थ्रेट हो या एक्सटर्नल थ्रेट हो, ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का काम है वो बताए कि हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ना कि ये एफआईए का एक असिस्टेंट डायरेक्टर फैसला करेगा कि कौन सा तुम्हारा काम जो है कानून से खिलाफ है, कौन सा कानून के दायरे में है। तो ये जो बदकिस्मती है हमारी, हम आपको ये वाजे कर देना चाहते हैं कि ये तरीकाकार इंतहाई गलत है। हमारी जो गर्दनें हैं मजीद गुलामी में ना डबोएं। आज भी आप आजाद कौमें वो तरक्की करती हैं जिनके अंदर जज्बा ईमानी हो, जज्बा गैरत हो, जिनके अंदर आजादी का जज्बा हो, हकीकी आजादी का जज्बा हो। आज आपके सामने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान, कोई फॉरेन रिजर्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आज उनके पास गैरत है। आज भी वो सेल्फ सस्टेन कर रहे हैं और हमारे हुक्मरान $18 बिलियन की मुफ्त मराहत लेने के बावजूद अपने लिए मराहत हासिल करने के लिए आज गुलामों की तरह भीख मांगते फिरते हैं $1 बिलियन की, और उसके बावजूद आपसे न मुल्क का कर्जा उतारा जा रहा है, ना ही आपसे मुल्क चलने के काबिल है। तो ये जो खराबियां हैं इसको दूर करने का एक ही तरीका है, स्ट्रांग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। थैंक यू। जी सर, कोई सवाल है? सीसीआई के हवाले से हमने पटिशन्स फाइल कर दी हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी पटिशन है और उसमें हमारी पीटीआई की भी पटिशन है। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि ये जल्दी लगेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंस भी बुला ली है 7 तारीख को। हम बजा तौर पर ये समझते हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन का इल्तवा नहीं होने देंगे। वकला भी इसमें बड़े एक्टिव हैं और पीटीआई भी इसमें बड़ा रोल अदा करेगी कि इंशाल्लाह इलेक्शन हम 90 डेज में कराएंगे। उसके लिए हम पूरी जद्दोजहद करेंगे। बिल्कुल हम एहतजाज कर रहे हैं। आज का भी एलामिया आप देखें, कल का एलामिया हमने कह दिया है कि अवाम के साथ हमारे वर्कर्स शरीक होंगे, फुल एहतजाज करेंगे, तमाम तर किस्म के एहतजाज में हम शरीक कार होंगे
اس کے لیے ہمارا وہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، وہ آج بھی میں پڑھ رہا تھا، کل بھی پڑھ رہا تھا، وہ آپ تک پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ ہم اس میں شریک ہیں۔ ایک بیانیہ مان رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر ملک جانے کے لیے تیار ہیں، بشرا بیوی کی ملاقات ہوئی ہے اسلامی ملک کے ایک اہم شخصیت سے۔ نہ تو عمران خان صاحب ملک سے باہر جائیں گے، نہ وہ یہاں سے دبئی اور لندن بھاگیں گے، نہ کسی سرور پیلس میں بھاگیں گے۔ وہ یہاں اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ملک کے لیے عوام کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے ان کو جو قربانی دینی پڑی وہ دیں گے، وہ یہی ہیں اور انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوں گے۔ کسی قسم کے کوئی رابطے نہیں ہیں، نہ ہی ہم رابطے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مقتدر طبقوں کو، سب لوگوں کو، کہ بھائی پاکستان کی فکر کریں، پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو لے کر آئیں، کوئی کسی قسم کا ایڈونچر ہم قبول نہیں کریں گے، کسی قسم کی غیر آئینی حرکت جو الیکشن کا التوا ہے ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، تبھی بھی یقینی کی کیفیت ختم ہوگی اور ملک ترقی کرے گا۔ تھینک یو۔